بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ موت یہ نہیں کہ سانس ختم ہو جائے، اصل موت تو یہ ہے کہ جسے یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ پرخلوص دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ آپ تمامی دوستوں کو آج کی نشست میں خوش آمدید اور محبتوں پر السلام۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ اپنے محل کی چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ اسی دوران اس کی نظر محل کے نزدیک ایک گھر کی چھت پر پڑی جہاں ایک خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی باندی کو بلا کر پوچھا، یہ کون ہے؟ باندی نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن کا جادو چل گیا اور وہ اس حسین عورت تک پہنچنے کے طریقے سوچنے لگا۔ اس نے اپنے غلام فیروز کو بلایا۔ جب فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ کہنے لگا کہ فیروز، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ، اور ہاں، اس کا جواب بھی ساتھ ہی لے آنا۔ فیروز وہ خط گھر لے گیا اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ سفر کے سامان کی تیاری کرنے لگا۔ رات گزاری اور صبح منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس بات سے لا علم کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر جیسے ہی فیروز نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ فیروز کے گھر پہنچ گیا اور آہستہ سے فیروز کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ فیروز کی بیوی نے دروازے کی آڑ میں پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ کہنے لگا، میں تمہارے شوہر کا مالک اور بادشاہ ہوں۔ فیروز کی بیوی نے یہ سن کر دروازہ کھول دیا اور بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی بادشاہ کو اپنے گھر دیکھ کر حیران ہوئی اور بادشاہ سے اپنے غریب خانے میں آنے کی وجہ دریافت کرنے لگی۔ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ ناظرین، فیروز کی بیوی ایک نیک اور سمجھدار عورت تھی۔ بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ کے اس طرح آنے میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آتی۔ بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، اے لڑکی، شاید تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ شیر کو اگرچہ جتنی بھی بھوک لگی ہو وہ مردار نہیں کھاتا، اور بادشاہ سلامت، آپ تو اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہیں جس میں آپ کے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس کی باتیں سن کر بہت شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن جلدی میں اپنا رومال وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ بادشاہ نے جو خط اسے دیا تھا وہ تو گھر ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا۔ گھر پہنچ کر تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر بستر پر پڑے بادشاہ کے رومال پر پڑی جو بادشاہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ یہ دیکھ کر فیروز کا سر چکرا گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ وہ خط لے کر چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آ گیا۔ انعام کے طور پر بادشاہ نے اسے کچھ اشرفیاں عنایت فرمائیں۔ وہ اشرفیاں لے کر بازار گیا اور بیوی کے لیے کچھ کپڑے اور سامان خریدا۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا کہ چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کیا لائے ہو؟ فیروز نے کہا، بادشاہ نے انعام دیا ہے اور یہ سب میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنے والدین کی طرف روانہ ہو گئی۔ فیروز بیوی کو گھر چھوڑ کر واپس آ گیا اور ایک مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کو پوچھا نہ واپس لے کر آیا۔ کچھ دنوں بعد فیروز کے سالے اس کے گھر پہنچ گئے اور کہنے لگے، ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتاؤ ورنہ ہم تمہیں قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ فیروز کہنے لگا، جیسے تمہاری مرضی، مگر میرے ذمہ ایسا کوئی حق نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا مقدمہ قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا کہ قاضی صاحب، ہم نے پھولوں سے بھرا ایک سرسبز باغ اس کے حوالے کیا تھا، اس نے سارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے اور درخت کاٹ دیے۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہوا۔ فیروز نے کہا، جو باغ میرے حوالے کیا گیا تھا وہ میں نے اس سے بہتر حالت میں انہیں لوٹا دیا ہے۔ قاضی لڑکی کے بھائیوں کی طرف متوجہ ہوا اور بھائی کہنے لگے، ہاں، اسی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا، ہاں فیروز، تم اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟
फेरोज कहने लगा, मैं बाघ किसी बुग़्ज़ नफरत की वजह से नहीं छोड़ रहा, बल्कि इसलिए छोड़ रहा हूँ कि एक दिन मैं बाग में दाखिल हुआ तो मैंने वहाँ शेर के पंजों के निशान देखे। बस मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे कहीं कोई नुकसान ना पहुँचा दे। शेर की आमद की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाई ये सब सुन रहा था सब समझ गया और कहने लगा, फेरोज अपने बाग की तरफ मुतमईन होकर जाओ। वल्लाह इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में गया था, लेकिन वहाँ पर ना तो कोई असर छोड़ सका, ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वहाँ पर थोड़ी देर ठहरा और मायूस होकर वापस लौट गया। खुदा की कसम, मैंने तुम्हारे जैसे बाग के गिर्द कोई दीवारें नहीं देखी। इस तरह मुकदमा बर्खास्त हो गया। फेरोज घर वापस लौट आया और अपनी बीवी को भी ले आया। ना काजी को पता चला ना ही किसी और को कि क्या माजरा था। दोस्तों, नेक बीवी या खामंद होना किसी जन्नत से कम नहीं, लेकिन शक की एक छोटी सी चिंगारी आपके बसे बसाए घर को तबाह कर देती है। इसलिए कभी भी इन मामलात में जल्दबाजी कभी ना करें। अपने घरों को उजड़ने से बचाए रखें कि खूब बेहतर है अपने अहलो अयाल के ऐब छुपाए रखना। अपने घरों के भेद किसी पर जाहिर ना होने दें। अल्लाह हमारे घरों को खुशियों से भर दे और हमारे अहलो अयाल को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।